کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مومن ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے لیے کامیابی کا راستہ یہی ہوتا ہے کہ اب اس نے خوشی غمی کے اندر، امن و جنگ کے اندر، غربت و افلاس کے اندر، ہر طرح کے حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ جو آدمی یہ عزم کا اظہار کر لیتا ہے، دین کے اوپر چلتا ہے، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے اس کے لیے مشکلات آتی ہیں۔ جب دین کی دعوت دیتا ہے اس کے لیے مشکلات آتی ہیں، حتیٰ کہ لوگ اس کو گالیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، برا بھلا کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کے راستے کے اندر روڑے اٹکانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے گھر کو جانا چاہتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے وہ دیویہ کے مقام کی پر روک بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت ہی عظیم بات بتلائی گئی ہے۔ آدمی اگر غور سے دیکھتا ہے، توجہ سے دیکھتا ہے، تو بندے مومن کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے، عظیم حوصلہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا ترجمے کے اوپر غور کیجئے، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، بہت بڑی تسلی علی ایمان کے لیے کہ لوگوں گھبراؤ نہیں، اللہ رب العالمین تمہارا دفاع کرے گا، دفاع کر رہا ہے اور دفاع کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یدافع، دفاع کرے گا کن لوگوں کا؟ آمنو، اہل ایمان کا۔ اگر تھوڑے بہت تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو خوان ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دی ہیں، امانتیں دی ہیں، اور اللہ ہی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، تو بڑے خیانتگار ہیں یہ کفور، اور جو کفر کر رہے ہیں، تو اگر کسی قدر وہ پنپ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، بازار پھل پھول رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ لا یحب، ذہن کے اندر بات رکھ لو کہ تھوڑی بہت ترقی اگر ان کی ہو بھی جاتی ہے، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات اہل ایمان کو سمجھا دی گئی کہ لوگوں اگر وقتی طور پر تمہارے لیے مشکلات اگر ہیں تو تم نے گھبرانا نہیں، اللہ نے تم کو چھوڑا نہیں ہے۔ اس راستے کی یہ چیزیں ہیں، بدر و احد تمہارے اوپر آئے گا، تم نے ان میدانوں سے گزرنا ہے اور اللہ کے لیے استقامت کو اختیار کرنا ہے، اللہ رب العالمین تمہارا دفاع کرے گا۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے کہ ایک والد اپنے بچے کو کام کے لیے کہہ دیتا ہے، بچہ جاتا ہے، وہ کام کرتا ہے، تو جس وقت بچے کے اوپر مشکل آئے گی تو کیا والد اس کے ساتھ معاملت نہیں کرے گا؟ اسی طرح چھوڑ دے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک جو بڑا کمانڈر ہوتا ہے، فوجی کو میدان میں اتار دیتا ہے، تو کیا اس سے بیغم ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کی فکر کرنے والا ہے کہ اس کے اوپر کبھی مشکل آئے گی، پکارے گا تو مدد کے لیے میں فوراً اس کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ تو جو کسی کا کارکن ہوتا ہے اس کے لیے مشکل آ جاتی ہے تو کیا جماعت اس کے سر کے اوپر کھڑی نہیں ہو جاتی؟ ایک آدمی جو اللہ کے لیے کام کرے گا، جب مشکل آئے گی تو اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ کیسے پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے کہ جب لوگ آگ میں ڈال دیتے ہیں اور آگ سب کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے، اور اللہ دفاع کرتا ہے، مدافعت کرتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آگ کو کہہ دیتا ہے کہ ٹھنڈی ہو جا، تو اللہ رب العالمین اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے، ان کی طرف سے مدافعت کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اہل ایمان کے لیے عظیم و شان تسلی ہے، اور یہ بات سمجھا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری نصرت کرے گا۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے کہ 6 ہجری کا موقع ہے، 1400 اہل ایمان ہیں، ان کو روک دیا گیا ہے، اللہ کے گھر کا دیدار کرنے نہیں دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا ہے کہ اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہدایات تھی علی ایمان کی صبر کرنے کی، اس کے پر عمل کیا ہے۔ اب کیسے اللہ تعالیٰ نے نصرت کی ہے کہ صرف 2 ہی سال کے بعد 8 ہجری کو فتح یابانی کی حیثیت کے ساتھ اب داخل ہو رہے ہیں۔ اب ان کے لیے عمروں کے دروازے بھی کھل گئے، حجوں کے دروازے بھی کھل گئے، مسجد حرام کے دروازے بھی کھل گئے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے دفاع کر دیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی ہے؟ تو یہاں پر فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یدافع، دفاع کرے گا کن کا؟ اہل ایمان، کافروں کا دفاع نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کا دفاع کرے گا، مدافعت کرے گا۔ ظلم کے آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، ان کا دفاع کرے گا ان اللہ۔ اور دفاع کی صورتوں میں سے ایک پیاری سی صورت، اللہ رب العالمین نے جنگ کی اجازت دے دی ہے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی ایک طرف منہ کے اوپر تھپڑ لگائے تو منہ کا دوسرا طرف کر دو، نہیں، اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دی۔ 13 سال تک مکہ کے اندر اہل ایمان رہے، اور بعض اوقات یہ مطالبہ بھی آ جاتا تھا کہ وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمیں مارتے ہیں، ہمارے اوپر اجریں پھینکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، راستوں کے اندر کانٹے بچھاتے ہیں، اور ہمارے لیے مسجد حرام کے راستے روکتے ہیں، تو ان کے ساتھ جنگ کی ہمیں بھی اجازت ہونی چاہیے۔ تو اس وقت کہا کہ نہیں، ابھی تمہارے لیے جنگ کی اجازت نہیں ہے، تمہیں صبر ہی کرنا ہے، اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، اور کسی کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، دعوت دینی ہے۔ تو اس وقت یہ ہدایات ہیں۔ لیکن مکہ سے مدینہ پہنچ جاتے ہیں، دارالاسلام بن جاتا ہے، مرکزیت تیار ہو جاتی ہے، تو اب اس دن اب جنگ کی اجازت دی گئی، اہل ایمان کو اس دن اجازت دی